جی بسم اللہ، السلام علیکم، آواز بہتر ہو گئی ہے؟ السلام علیکم، آواز بہتر ہو گئی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آواز آ رہی ہے جی؟ ابھی اوکے جناب، بات ابھی کریں۔ آواز آ رہی ہے؟ آپ نے بہت اللہ یاری صاحب بہت انتظار کروایا آپ نے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے جی، بات اللہ کریں۔ آپ کو سلامتی دے جی، بات کریں۔ میں نے کہا میں 9 بجے کا بیٹھا ہوا ہوں اور عمر میری تقریباً 72 سال ہے، 72 سال جی تقریباً۔ جی کیا عرض کریں قبلہ، میں معذرت کیا عرض چاہتا کریں ہوں۔ قبلہ، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سنائی دے رہی ہے؟ اچھا جی، اور سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت اللہ دے۔ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے۔ تو ماشاء اللہ میں اس سے پہلے بھی کافی ایک دفعہ انتظار کرتا رہا ہوں، لیکن آپ سے اس وقت بھی بات نہیں ہو سکی تھی۔ تو میں یہ تھوڑا سا آخرت کے حوالے سے یہ دیکھتا ہوں کہ کم از کم ہمیں دنیا کے اندر ہی رہ کر آخرت کا فکر کر لینا چاہیے تاکہ آخرت میں کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ کیوں جی؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ آج میں نے وہ ناد علی دیکھا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ناد علی جو ہے وہ آپ کے ہاں پڑھی جاتی ہے، اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ بتا دیں۔ جی عرض یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین، ہمارا جو اصل اختلاف ہے مسئلہ امامت پر ہے مخالفین کے ساتھ، یہ ہے کہ کون سا ذکر مستحب ہے، کون سا ذکر مستحب نہیں ہے، یہ فروعات میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتنی کلیدی اور مبنائی حیثیت نہیں رکھتا۔ ناد علی کی جو روایت ہے ہمارے پاس، یہ کوئی معروف مشہور نہیں ہے، یہ غیر معروف غیر مشہور روایت ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، نہ پڑھے بھی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارنا، یہ ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن یہ ہم اس مسئلے پر فروعات پر ہم گفتگو نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ، مستحبات پر، ادعیہ پر۔ اگر کوئی کلیدی حیثیت کی کوئی بات ہے تو بسم اللہ، ہم سننا چاہتے ہیں، جواب دیں گے بسم انشاءاللہ۔ اللہ، ہم سننا چاہتے ہیں، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ میرا جہاں تک مطالعہ ہے نا جی، میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ میں عموماً الحمدللہ پڑھتا رہتا ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ تو جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگنا ہے جی، ہاں، ناد علی سے مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ علی کو پکارو، یہی مطلب نکلتا ہے نا جی شروع سے۔ جی تو پکار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ قرآن پاک نے تو کہیں بھی یہ نہیں فرمایا، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ مطلب قرآن پاک کے مطابق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا درجہ سب سے بلند ہے، ان کو بھی نہیں ہم پکار سکتے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مدد کے آپ کا نام کیا ہے؟ کسی مشکل میں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا اسم گرامی کیا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا عبداللطیف۔ عبداللطیف صاحب سن لیں بھائی، یہ ایک بہت غلط مشہور کرائی گئی ہے کہ آپ قرآن کے ترجمے پڑھتے ہیں، یا قرآن کے ترجمے سب صحیح نہیں ہوتے۔ اوکے، قرآن کا ترجمہ اگر صحیح ہے تو وہ بات صحیح ہے، اگر قرآن کا کوئی غلط ترجمہ آپ کو پیش کرے تو وہ غلط ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، قرآن جو نہیں کہہ رہا ہے، کوئی غلط قرآن سے نسبت دے رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اب یہ وہابیوں نے یہ جھوٹ مشہور کر دیا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ قرآن میں ایسی کوئی آیا نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ شک ہے تو پلیز آپ مہربانی کریں، میرا جو مناظرہ ہے، آپ کو یہی سوچ کے حامل مولوی صاحب اٹک کے بہت بڑے عالم محقق خلیل احمد صاحب یہاں پہ آئے تھے، 3 گھنٹے کے ساتھ ان سے مناظرہ ہوئی ہے، انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے، میں نے ایک آیت کا جواب دیا کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتے، یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔
عربی جو لفظ ہے دعا یدعو، اس کا وہابی حضرات کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پکارنا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو تو مشرک۔ تو پھر تو ابھی آپ نے ادھر کال کیا نا اللہ یاری صاحب میرے بات کا جواب دے دو، پھر آپ مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے کیونکہ آپ نے مجھے پکارا، یہ پکارا، اور یہ کوئی فرق ہی نہیں کرتا، شرک ہر جگہ شرک ہے۔ آپ ابھی اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت کریں نا، غیر اللہ کی عبادت کریں، میری عبادت کریں، آپ مشرک بن گئے۔ اب یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو سامنے بیٹھا میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں، اور بھائی وہ غیر اللہ کی عبادت کریں گے، وہ سامنے وہ جس کی عبادت کریں وہ سامنے یا پیچھے، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ مشرک ہو گئے۔ اسی طرح اگر غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تو آپ مشرک ہو گئے۔ عرض یہ ہے کہ یہ فقرہ عربی زبان میں دعا یدعو، یہ دو معنوں میں آتا ہے، عبادت کے معنوں میں اور پکار کے معنوں میں۔ اس کا جو اصل مفہوم ہے قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، یہ پکارنے کے معنوں میں نہیں ہے، یہ کس کے معنوں میں ہے؟ یہ جس کو وہاں بھی استدلال کر کے لاتے ہیں نا، البتہ پکار کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہاں پکار کے معنوں میں کہ میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لیکن میری پکار نے ان کو صرف کیا ان کے فرار میں، حق سے فرار کرنے میں اضافہ کیا۔ لیکن قرآن میں جو وہابی حضرات دلیل لے کے آتے ہیں کہ غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے، وہ پکار مراد نہیں ہے، وہاں پہ عبادت مراد ہے۔ آپ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، جو مخصوص ہے اللہ کے لیے وہ عبادت ہے، غیر اللہ کی آپ عبادت نہیں کر سکتے بلا شک بلا ریب۔ لیکن غیر اللہ کو آپ مخاطب کریں، کافر کو، مسلم کو، دیوار کو، جس چیز کو مخاطب کریں، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر صلی اللہ خود آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ عمر گئے تھے خانہ کعبہ میں، عمر نے حجر الاسود کو مخاطب کیا، کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تو نہ ضرر دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، لیکن میں نے پیغمبر کو دیکھا تھا، پیغمبر نے تجھے چوما ہے۔ تو عمر کافر ہو گیا، اس نے ایک پتھر کو خطاب کیا۔ اسی وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ مدد دے سکتا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت کے دن آ کے شہادت دے گا حجر الاسود، مومنین کا حجر الاسود شفاعت دے گا، شہادت دے گا کہ کون کون ایمان والے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ یہ مدد نہیں کر سکتا، تو بہرحال یہ نفع نہیں دے سکتا۔ عرض یہ ہے کہ پکار صرف اللہ کے لیے، یہ ایک غلط فہمی ہے، ایک نہایت ہی جہالت ہے، اس کو دور کریں۔ اب میں اس موضوع پہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں اس موضوع پر میرے دلائل کو دیکھنے کے لیے، پلیز آپ ملاحظہ کریں اس مناظرے کو جو خلیل احمد صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا عبداللطیف صاحب؟ ایک منٹ میں آپ کی آواز انتظار کر رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دے نا جی آپ۔ بسم اللہ بات کریں۔ تو بسم اللہ بات کریں ہے کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یعنی فلا تعبدوا یہاں عبادت کی بات ہو رہی ہے، یہ عبادت کی بات ہے ذرا عبادت کی چلے میں اسی ایک آیت کا جواب دوں گا، پھر دوسری آیت صاحب ڈنڈی نہ مار۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اوکے سن لیں، تو ہے یہ فرمایا کہ مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ دیکھیں ترجمہ اگر آپ غلط کریں گے تو آخرت میں آپ مجرم بنیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ترجمے میں گڑبڑ نہ کریں۔ تو یہ منع فرمایا گیا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو۔ سن لو، اب جواب سن لو، سوال جواب اسی ایک آیت کا جواب دوں گا، اسی ایک آیت کا جواب دوں گا، مزید اس کا جواب نہیں دوں گا بھائی۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ کس سورہ میں ہے؟ ایک منٹ عبداللطیف صاحب آپ نے جو کام کیا ہے نا اپنے مائکروفون کے ساتھ کہ میری آواز واپس آ رہی ہے، ایک منٹ میں آیت نکال دوں آپ کے لیے۔ ان المساجد للہ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سورہ مبارکہ جن میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب سن لو میرے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ترجمہ آپ صحیح کر رہے ہیں اور میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید سورہ جن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھ لو اچھی طرح سے، وان المساجد للہ، سجدہ کی جگہ اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کیا یہی مفہوم مراد ہے؟
وہابی حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے. تو پھر غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے نا، تو پھر اپنے بیٹے کو نہیں پکارنا، کیونکہ شرک ہو جائے گا. شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ شرک ہو جائے گا. کسی کو نہیں، کیونکہ شرک ہر جگہ شرک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر سامنے والے کی عبادت کریں تو عبادت جائے. پلیز آپ مجھے بات کرنے دو. عبداللطیف صاحب، آپ نے جو کام کیا نا، میری آواز واپس آ رہی ہے اس لیے میں نے آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے. اب آپ سن لو. اپنے بیٹے کو آپ پکار رہے ہیں تو اپنے بیٹے کی عبادت کریں، شرک ہے کہ نہیں ہے؟ شرک ہے. اپنے بیٹے کو پکاریں بھی شرک ہے. یہ کتاب ہے تفسیر تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. او ابن عباس کو قرآن آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے نا، صحابی ہے. سنہ 1992 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سورہ مبارکہ جن، تفسیر دیکھ لو عبداللطیف صاحب. بھلی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ فَلَا تَدْعُوا فَلَا تَعْبُدُوا. دیکھ رہے ہیں عبداللطیف؟ فَلَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تدعو سے کیا مراد ہے؟ تعبدو مراد ہے. بس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی، اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت نہ کرو. تفسیر السمرقندی بحر العلوم، یہ بھی مخالفین کی تفسیر ہے اور بہت ہی معتبر تفسیر ہے. جلد نمبر 1، جلد نمبر 3، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ تفسیر سورہ جن میں جب جاتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِد يعني السجود لله فلا تدعوا مع الله، يعني لا تعبدوا أحدا غير الله تعالى. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ آپ تو عالم ہی نہیں ہیں، آپ نے خود کہا آپ عالم نہیں ہیں. تو یہ آپ کے علماء یہ فرما رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، صحابی عبداللہ ابن عباس. یہ کتاب ہے النکت والعیون تفسیر الماوردی، تصنیف ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی البصری، متوفى سنہ 450، جزء السادس، چاپ دار الکتب العلمیہ. تفسیر سورہ جن آیا 11 سے 17 تک. ملاحظہ فرماؤ جناب، ملاحظہ فرماؤ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تفسیر کیا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أي فَلَا تَعْبُدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت نہ کرو. التسہیل لعلوم التنزیل، تألیف علامہ محمد ابن احمد ابن جزی الکلبی، متوفى سنہ 841، جزء ثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1995 میں چھپیا. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. فرمایا اس کی تفسیر کیا؟ یہ فرماؤ جی، دیکھو. فلا تدعوا مع اللہ احدا ای لہذا السبب فلا تعبدوا غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. اوکے جناب. تفسیر القشیری المسمى لطائف الاشارات، تألیف الامام ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازن ابن عبد الملک القشیری النیسابوری الشافعی، یہ شافعی مذہب کا ہے. متوفى سنہ 465، جزء ثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ. کتاب چھپی ہے سنہ 2007 میں. ٹھیک ہے نا؟ او بھائی، کتاب صفحہ 357 میں. ملاحظہ فرماؤ. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا فلا تعبدوا بما للہ غیر اللہ. مساجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی اس میں عبادت نہ کیا کرو. اچھا جناب. تفسیر بیضاوی، انوار التنزیل و اسرار التعویل المعروف بتفسیر البیضاوی، عبداللہ ابن عمر ابن محمد الشیرازی الشافعی البیضاوی، بہت مشہور تفسیر ہے. جزء خامس، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، صفحہ نمبر 253. فلا تدعوا مع اللہ احدا ای فلا تعبدوا فیہا غیرہ، مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تفسیر المراغی، احمد مصطفیٰ المراغی، جزء 29، طبع شرکت المصطفیٰ حلبی والالبابی واولادہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1946 میں. ابھی آتے ہیں آپ کی طرف. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، شرح المفردات. فَلَا تَدْعُوا أي فَلَا تَعْبُدُوا، يَدْعُوهُ أي يَعْبُدُوهُ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. يَدْعُوهُ کا کیا مطلب ہے؟ يَعْبُدُوهُ. یہ احمد مصطفیٰ مراغی کتنا بڑا عالم تھا.
اس کا قول ہے. بس پتہ یہ چلا میرے بھائی, میں نے آپ کو ایک آیت کی اجازت دی ہے, میں نے کہا دیا نا کہ یہ وہابیت کی ایک بہت بڑی غلط تبلیغ ہے عالم اسلام میں, کہ جہاں بھی تدعو کا لفظ ہے عبادت کے معنوں میں اس کو غلط ترجمہ کر دے پکارنے کے معنی میں. اب سب مشرک ہو گئے, سب نماز بھی شرک ہے نا, نماز میں بھی السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہو, سب مشرک. اب عبداللطیف صاحب آپ جو ہے نا, آپ اپنا آخری جملہ کہہ دو, ناظرین کے ساتھ خداحافظی کرو, اور میرا مناظرت دیکھو مولوی خلیل کے ساتھ, اوکے. پھر میں جو ہے اگلے کالر کو لے لوں گا, لیکن آپ ایک آخری جملے بولو کچھ, تاکہ یہ نہ کہو کہ میں نے آپ کو بات کرنا بات نہیں سنیں گے تو پھر تو فائدہ سن رہا ہے نا, سن رہے ہیں آپ بات کریں, دوسرے کی بات بھی تو سنے رہے, سن رہے ہیں. یہ جو الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے نہیں, یہ پکارنا جو ہے یہی عبادت ہے. دوسرے کو مشکلات میں پکارنا یہ عبادت میں ہے نہیں, اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ غلط ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ غلط ہے, آپ کی بات غلط نہیں ہے, یہ درست ہے. میں قرآن سے آپ کو ثابت دے رہا ہوں, وہ آپ کیسے کہتے ہیں ہر پکار عبادت نہیں ہے. ہر پکار عبادت قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میرے پکار نے صرف ان کی طغیان میں اضافہ کیا. اللہ یاری صاحب, گزارش یہ ہے آرام سے دیکھیں میری بات بھی, آرام سے ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ مدد پکار ہے عبادت ہے, پکار ہے عبادت ہے بھائی. آپ اگر کس کو اللہ معبود کہہ کر پکاریں تو یہ آپ نے اس کی عبادت کی ہے. آپ کسی کو اس حیثیت سے نہیں کہ وہ معبود ہے, اس حیثیت سے کہ وہ ناصر ہے. آپ کسی کو پکاریں, ابھی آپ چور آپ کے گھر آئے, آپ فون کرتے ہیں پولیس کو, آ جاؤ ادھر چور آئے ہیں, یا گھر میں آگ لگی ہے, فائر بریگیڈ کو فون کیا کہ بھئی آ جاؤ. آپ نے مدد کے لیے پکارا ہے, آپ نے عبادت نہیں کیا. مدد کے لیے پکارنا عبادت نہیں ہوتا. ہاں اگر معبود سمجھ کر, معبود الہ سمجھ کر, خدا سمجھ کر کسی کو آپ پکارو, چاہے مدد اس سے طلب کرو نہ کرو, آپ نے عبادت کیا. مدد کرو بھی وہ عبادت کیا, مدد نہ طلب کرو بھی عبادت کیا. اوکے, سمجھ میں آئی نا عبداللطیف صاحب؟ آپ بالکل بولڈ ہیں بھائی. عبداللطیف میاں, آپ صرف آپ کی ضد رہ گئی ہے, آپ صرف آپ کی ضد ہے. آپ بولڈ ہیں بھائی, آپ کلین بولڈ ہیں, ختم ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ضد کی بات نہیں ہے. مجھے اور دوسروں کی باری ہے, اب دوسروں کی باری ہے. آپ دیکھیں عبداللطیف بھائی, آپ مہربانی کریں میرا مناظرہ دیکھیں خلیل احمد کے صاحب کے ساتھ. صرف 5 منٹ دیں نا جی, بولیں. تو یہ جو اللہ تبارک نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے من دون اللہ, وہ میں نے بتایا, وہ سب کا میں نے, میرے بھائی صاحب پلیز میرے خلیل احمد صاحب کے, انہوں نے سب آیات پڑھی ہیں, میں نے سب آیات کا جواب دے دیا. تم ایک آیت لے کے آئے ہو نا, میں نے ایک آیت کا جواب دیا, سب کا جواب آ گیا اس میں. اب مزید آیتیں پڑھنا پڑھو, لیکن پہلے خلیل احمد صاحب کا مناظرہ میرے ساتھ دیکھو, پھر اس کے بعد, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر. آپ بولڈ ہو گئے, بولڈ ہونے کے بعد مزید آپ کو گین نہیں دیا جائے گا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ دوسروں کو نوبت دے دو نا, وہ دوسرے بیچارے منتظر ہیں.